کو بیماری نہیں آتی ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ قرآن پڑھنے والوں کو بیماری نہیں آتی ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ اچھا کام کرنے والوں کو تکلیفیں نہیں آتی ہے؟ بلکہ زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو صحیح راستے پر چلتے ہیں انہیں تکلیفیں زیادہ آتی ہیں۔ جی صحیح فرمایا۔ انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، مال دولت باغات سب ختم، مویشی سب مر گئے، سب ختم۔ شیطان نے آ کے کہا ایوب تیرے مویشی ختم ہو گئے، تیرے جانور ختم ہو گئے، تیرے باغات ختم ہو گئے، تیرا مال و متاع ختم ہو گیا، تیرا سب کچھ تیرے رب نے لے لیا، تیری ایک اکیلی جان بچی تھی وہ بھی تجھے بیمار کر دیا، مگر اب بھی تو اللہ اللہ کرتا، اب بھی مولا مولا کرتا۔ تو حضرت ایوب نے فرمایا ارے سن اس کا تھا لے لیا، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اس کا تھا لے لیا، میرا کیا تھا؟ اس کا تھا لے لیا۔ یہ جو جان میں جو میرے جو جسم میں تھوڑی سی جان ہے نا، اس میں جو سانسیں بچی ہیں وہ بھی اس کا شکر ہے۔ ذرا بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ تمہاری روزیوں میں اللہ برکتیں فرما دے گا، اضافے کر دے گا، جی بے شک نعمتیں بڑھا دے گا میرا۔ بے شک۔ اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ہمارے اندر تو شکوے ہیں، ہم کبھی اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے، جلسے میں آنے والوں ہم اس سے شکوہ تو کر بیٹھتے مولا یہ تکلیفیں کیوں ہے آج ہمارے اوپر، تو نے ظالم حکمرانوں کو مسلط کیوں کر دیا، اے میرے مولا آج ہمیں کیوں ستایا جا رہا، میرے مولا آج ہماری عبادت کا ہے ہم سے کیوں چھینی جا رہی ہے، اے میرے مولا یہ ظلم و ستم کے پہاڑ ہمارے اوپر کیوں توڑے جا رہے، یہ سوال تو کر دیتے، لیکن کبھی یہ بھی کہتے کہ مولا ہمارے اعمال کیسے ہیں، کبھی اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کیا، بتائیں آپ مجھے، کبھی ہم نے اپنے اعمال کو بھی دیکھا نہیں، صرف شکوے کرتے کہ اتنی تکلیفیں کیوں، اتنی تکلیفیں کیوں، کلمہ پڑھنے والوں پر اتنی تکلیفیں کیوں، تو تم سے کس نے کہہ دیا کہ خالی میں کلمہ پڑھنے سے تمہارا کام چل جائے گا، کہ آپ نے اسلام کو فالو کیا تو جواب ملے گا کہ ہم تو مولانا اس راستے کے قریب بھی نہیں ہیں، نام ہے مسلمانوں جیسا لیکن ہمارے کام دیکھو تو غیروں کو شرم آئے گی، اور جلسہ میں آنے والوں کوئی ایک جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ ولایت کے تاجدار ہم بن گئے ہیں، اگر آپ نے کوئی ایک جلسہ کر لیا، اگر کرتا پاجامہ پہن کے ٹوپی رکھ لیا تو آپ خالی یہ نہ سمجھو کہ میں بہت بڑا کٹر مسلمان ہو گیا، اور جلسے میں آنے والوں کان کھول کے سنو، میرے نبی کے پیارے طریقے کو مکمل طریقے سے جس دن اپنا لے گا اس دن کامل ایمان والا بنے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پریشانیاں ہم پہ آ رہی ہیں، بہت زیادہ آ رہی ہیں، لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ جو پکے ایمان والے ہیں اور جو اسلام کے راستے پر چلیں گے ان پہ پریشانیاں نہیں آئیں گی، پریشانیاں تو ان پر اتنی آئی ہیں کہ آج کی تکلیفیں دیکھتے ہیں اور ان کی دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی بہت ہلکی لگتی ہے، بہت ہلکی لگتی ہے۔ لوگوں ان کے گھروں میں مہینے مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، غور کرنا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف لائے اور میرے نبی نے جب اسلام کی دعوت دی نا تو آپ کو معلوم ہے پورا مکہ مخالف ہو گیا، آپ کہتے ہیں ہم پہ تکلیف آتی ہے، ہم پہ تکلیف آتی ہے، یار ہم تو غلط راستے پر چلے تو ہم پہ تکلیف کیوں نہ آئے، میرے نبی کا راستہ تو سب سے اعلیٰ راستہ، میرے نبی کی زندگی سب سے بہتر افضل و اعلیٰ زندگی، میرے نبی کا ہر ہر قدم منشاء مولا کے مطابق، اتنی معلوم ہے آپ کو، اتنی تکلیف آئیں کہ جس وطن میں جس شہر میں میرے نبی پیدا ہوئے ان مکہ والوں نے اتنا ستایا، نقصان ہمارا ہوگا، اس مارے گا وہ آواز کم کرتے رہے، آخر یہ ہوگا کہ
بتاؤ مجھے آپ، میرے نبی سے زیادہ نیک پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. پتا ہو سکتا ہے نا؟ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں. میرے نبی فرشتوں سے بھی افضل. بولو یار، میرے نبی نبیوں سے بھی افضل. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بعد خدا میرے نبی سب سے افضل. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کو کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی جتنی تکلیفیں مجھ محمد کو دی گئی. میرے نبی فرماتے ہیں، ذرا بتایا ذرا سی اگر تکلیف آ جائے تو ہم شکر کرتے ہیں. اور پتہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹائم نہیں ہے تو اس لیے عبادت نہیں کر پا رہے. یار سردی بہت ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ پا رہے. یار کوئی یہ عذر ہے کہ سردی بہت ہے نماز نہیں پڑھ پا رہے؟ کوئی یہ عذر ہے؟ یار ان سے تو پوچھ کہ جن کے گھر میں کپڑے بھی نہیں تھے اور کھانے کو کھانا بھی نہیں تھا، مگر خدا کی قسم نماز چھوڑنے کا ان کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. نہیں تھا. نہ کھانا ہے نہ کپڑا ہے، لیکن نماز چھوڑنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. آج ہمارے پاس خدا کی قسم اگر جائزہ لو تو خالی آپ کے یہ گاؤں جو ہے قاضی پورا، اس پورے گاؤں والوں پہ جتنے کپڑے ہوں گے کل صحابہ پہ اتنے کپڑے نہیں تھے. میرا جملہ نوٹ کر لو جو میں کہہ رہا ہوں. ایک آدمی پہ 25 جوڑا اور ایک ایک بہن پہ ایک ایک خاتون پہ 50 جوڑا کپڑے ہوں گے. آج کے اس زمانے میں میری بات غلط تو نہیں ہے نا میری بات؟ تو اگر اس حساب سے اگر ہم لگائیں گے، آپ ذرا لگائیں کہ اس گاؤں کے لوگوں پہ کتنا کپڑے ہوں گے. صحابہ کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب آدھی دنیا کے حاکم ہیں، پتھر کا تکیہ لگا کے سوتے ہیں. توجہ فرمائے ذرا، دیکھیں تقریر سنیں گے نا تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، بالکل سکون ملے گا اور آپ سوچیں گے کہ یار واقعی ہم بہت اچھے ہیں. اللہ تیرا بڑا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے. کمی ہماری ہے کہ ہم راستے سے بھٹکے، کمی ہماری ہے. پتھر کا تکیہ لگا کے سوتے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب ننگی زمین پر سوتے ہیں. اور معلوم ہے ایک دن صحابہ نے میٹنگ کی کہ عمر بڑی تنگ دستی میں زندگی گزارتا ہے، ایک کام کرو نا، عمر کو مشورہ دو کہ اپنی تنخواہ بڑھا لے. عمر کو کیا دو مشورہ کہ اپنی کیا کر لے؟ تنخواہ بڑھا لے. حضرت عمر خود خلیفہ ہے، آدھی دنیا کے حاکم ہیں، لیکن تنخواہ اتنی کم ہے. سارے صحابہ نے کہا کہ عمر بڑی تنگ دستی میں زندگی گزارتا ہے. عمر کی تنگ دستی دیکھی نہیں جاتی. عمر کا ٹاٹ کا لباس ہوتا ہے اور بٹن کی جگہ ببول کا کانٹا ہوتا ہے. مسجد نبوی کی ننگی زمین پر پتھر کا تکیہ لگا کے عمر سو جاتا ہے. کئی کئی دن عمر کے گھر میں چولہا نہیں چلتا. عمر کے کئی کئی فاقے گزر جاتے ہیں. لاؤ ایک کام کرو، عمر کو مشورہ دو کہ عمر اپنی تنخواہ بڑھا لے. صحابہ نے مشورہ کیا، لیکن یہ کہا کہ عمر سے کہے گا کون اس بات کو؟ اتنی کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ بھی کہتے کہ عمر اپنی تنخواہ بڑھائے. کہے گا کون اس بات کو؟ مشورہ تو سب نے دیا، مگر یہ جرأت کسی کے نہ ہو سکی کہ عمر سے کہہ دیتا کہ تنخواہ بڑھا لے. اگر اللہ نے آپ کو جائز طریقے سے کروڑ پتی بھی بنایا تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ غریب ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ شکر نہ کریں کہ یار میرے پاس کیا ہے. اللہ نے جس حال میں تجھ کو رکھا ہے اس کا شکر ادا کر، اس لیے کہ اس حال میں بھی اس کا کرم ہے کہ تجھے رکھا ہے. کہ تجھے سانسیں آ رہی ہیں یہ کم کرم ہے؟ میرے بھائیو بتائیں، آپ ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا 2-3 سال قبل، مجھے بتائیے ایک ایک سانس کے لیے آدمی کتنا جوجا تھا. ان سے قاری افضل صاحب سے پوچھو، ان کے چاچا کی طبیعت خراب ہوئی، یہ ایسے بھاگ رہے تھے، ان کو نہ اپنا ہوش تھا، نہ کھانے کا نہ پینے کا، کہیں بھی آکسیجن کا سلنڈر نہیں تھا، وہ نہیں مل رہا تھا. معلوم ہے کہ نہیں ایک ایک سانس کے لیے کتنا جوجنا پڑ رہا تھا. وہ کتنے لوگوں نے دم
توڑ دیا. کیوں کہ انہیں سلنڈر نہیں ملا. وہ جلسے میں آنے والوں اگر تیرے پاس مال نہیں ہے لیکن یہ جو اپنے بستر پہ لیٹ کر اس دنیا میں سکون سے سانسیں لے رہا ہے کیا اس کا کم کرم ہے؟ کیا مال ہی سب کچھ ہوگا؟ اگر وہ مال نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کرم نہیں ہے تیرے اوپر. اس نے اگر تجھے غریب بنایا نا تب بھی کرم. سبحان اللہ. تقریر میں مزہ نہیں آ رہا ہوگا. ہماری عوام کو زیادہ اچھی لگتی ہے جس میں ڈائریکٹ جنت کی بات ہو جائے یا کوئی بہت بڑی کرامت بتا دی جائے اور جس میں ایک دم ڈائریکٹ بتا دیا جائے کہ ہمارا ایک دم منوبل پڑ جائے. ٹینشن ہی نہیں ہے. بہت سے آدمی کے غلام ہے اور یا غوث کہہ کے اپنا تو بیڑا پار ہے. لیکن جو جنت کو راستہ گیا نا بتاؤں کدھر ہو کے گیا؟ اجازت ہے بتا دوں. جنت کو جو راستہ گیا وہ جہنم کے اوپر سے گیا. اب آپ سنیں تو آپ کو تیاری کرنا پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ جنت کو ایسے نکل جائیں گے ایک نعرہ لگا کے آپ جنت میں پہنچ جائیں گے. جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے یار. جب آپ کو ندی کے پار جانا ہے تو آپ کو تیرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. آپ کو اس پار سے اس پار جانا ہے, بیچ میں ندی بھری ہے تو آپ خالی نہیں جا سکتے. آپ کو تیرنے بھی آنا چاہیے اور تیرنے کا ساز و سامان بھی ہونا چاہیے. غوطہ خور غوطہ لگاتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرح سے پانی کا کیڑا کہہ لیجیے غوطہ خور کو. بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ غوطہ لگانے میں اور پانی میں, لیکن اس کے باوجود بھی یار وہ ایسے نہیں جاتا کہ ایسے ہی چھلانگ لگا دیتا ہے. بڑے انتظامات کے ساتھ وہ غوطہ لگاتا ہے. اتنے انتظامات کے ساتھ غوطہ لگانے کے باوجود بھی ایک ایسی رسی ہوتی ہے جو اس کی ٹیم کو پکڑا دیتا ہے. وہ رسی اس کو بندھی ہوتی ہے اور ادھر کا سرا اس کی ٹیم پکڑے ہوئے ہوتی ہے. مجھے بتائی کتنا بڑا تیریا, کتنے بڑے ساز و سامان, مگر اسے پتا ہے کہ میں غوطہ خور ضرور ہوں مگر انتظام سے اترنا ہوگا. وہ کان کھول کر کے سن, جب جہنم کے اوپر سے ہو کے گزرنا ہوگا تو خالی نعرے سے کام نہیں چلے گا, انتظام سے گزرنا ہوگا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ.